بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 6 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بیٹا یہ آپ کا اردو یونٹ ہے اور اردو یونٹ میں ہم نے پچھلی کلاس کے اندر نظم گھاس اور پودا کی ریڈنگ کی تھی، اس کے سوال جواب کا کام کیا تھا۔ سوال جواب آپ کو یک لفظی لکھنے تھے، یعنی کہ آپ نے ایک ورڈ کا آنسر تھا اور سینٹنس میں آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بڑے بڑے جملے نہیں لکھنے تھے، اس کے بہت بڑے جوابات نہیں لکھنے تھے۔ آپ نے اس طرح سے سوال جواب کا کام کیا تھا، پھر مرکزی خیال کا ہمارا کام تھا، وہ بھی آپ نے کر لیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سوال نمبر 2 کا کام ہم نے کتاب میں کیا تھا۔ نظم گھاس اور پودا جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں گھاس اور پودا ایک مکالمہ ہے، ایک طرح سے مکالمی انداز میں ایک نظم پیش کی جا رہی ہے، جس کے اندر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں شاعر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جب اس دنیا میں بنائی ہیں، زندگی دی ہے سب چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے عزت کا، مرتبے کا وقار جو ہے وہ بھی اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، ایک طرح سے جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، کسی کا وقار بہت بلند رکھا ہے، تو ان لوگوں کا وقار، ان لوگوں کی عزت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھاس جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آتی ہے تو کس اس میں آتی ہے کہ انہیں جانور کھا لیتے ہیں، لیکن اس کا اگر کوئی کام اگر دیکھا جائے تو سچ کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم ایک پودے کو دیکھتے ہیں، پودا ایک تناور درخت بن جاتا ہے، تو درخت کیا کام دیتا ہے؟ کام ہمیں سایہ دیتا ہے، اس کی لکڑی ہمارے کام آتی ہے، وہ ہمیں پھل دیتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ایک پودے سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ وہ تمام چیزیں ہمیں گھاس نہیں دے پا رہی۔ اسی طریقے سے یہ گھاس اور پودے کا ایک مکالمہ ہے جس میں یہی چیز ایک گھاس جو ہے وہ پودے سے شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کلاس 6 کہ آپ نے اس کی ریڈنگ کی ہوگی اور اس نظم کو سمجھا بھی ہوگا۔ آج کی جو کلاس ہے آپ کی وہ تشریحات پر مبنی ہے۔ اچھا، تشریحات آپ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں یہ ہم بند کے حساب سے تشریح کریں گے، شعر نہیں کریں گے، یعنی کہ 2 لائن کا کام نہیں کریں گے، ہم تشریحات کا کام کریں گے۔ تو آپ نے 8 لائنوں کا ایک بند لکھیں گے، ٹھیک ہے، 8 لائنوں کا آپ ایک بند لکھیں گے۔ آج ہم بند نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ اب بند نمبر 3 کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 83 پہ آ جائیے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 8 لائنیں نیچے سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی، اوپر کی 4 لائنیں ہٹا دیں، اس کے بعد سے جو ہے یہ بند سٹارٹ ہوگا۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار، اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بے جا ہے یہ تیرا گلا، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ یہ آپ کا بند نمبر 3 ہے۔ آپ نے اس بند نمبر 3 کی تشریح کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے 8 لائنیں لینی ہیں، ٹھیک ہے، 8 لائن آپ لکھیں گے، پہلے لکھیں گے بند نمبر 3 اور اس طرح سے آپ نے 8 لائنیں لکھیں گے، تو یہ آپ کا ایک بند کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پہلے تشریحات کی ہیڈنگ لکھی، ٹھیک ہے، اور بند کی تشریحات کی ہیڈنگ، اس کے بعد بند نمبر 1 کی ہیڈنگ، اور اس کے اوپر آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 لائنیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8 لائنیں آپ لکھیں گے تو آپ کا ایک بند کاؤنٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ لکھنا ہے۔ حوالے میں آپ لکھیں گے مندرجہ بالا بند، مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی کتاب کی نظم گھاس اور پودے سے لیے گئے ہیں، اس نظم کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے حوالہ لکھنا ہے اور اب اس کی تشریح کا کام کریں گے۔
تو تشریح میں آپ لکھیں گے اس بند میں شاعر یہ بات بتا رہے ہیں کہ گھاس نے پودے سے کہا کہ تمہیں تو سب پیار کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے مجھے بھی بتا دو۔ تو پودے نے جواب دیا کہ گھاس تمہاری شکایت جو ہے بلا وجہ ہے، ہم دونوں میں کوئی تمیز نہیں، ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں، صرف اور صرف فرق اتنا ہے کہ تم جو ہے ہم صرف انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی کہ ہم فائدے میں مطلب پھل سایہ دیتے ہیں، اور جبکہ لوگ تمہیں کاٹ کر جلا دیتے ہیں یا تمہیں صرف اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو صرف عزت کا صحرا اس کے سر ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ نے اس طرح سے اس کی تشریحات کرنی ہے، پہلے شعر کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس بند کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا، اس کو سمجھیے گا، اور آپ نے اس طریقے سے اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا کام ہوگا کسی بھی دو بند کی تشریح بما حوالہ شائع کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک بند لے لیں گے، شروع کی آپ نے جیسے پیج نمبر 82 پہ آپ نے 8 لائنیں کاؤنٹ کی، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ پہلا بند آپ کا ہوگا اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی۔ یہ آپ کا ایک بند ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی تشریح بھی اسی طریقے سے کرنی ہے، پہلے حوالہ لکھیں گے اور تشریح میں آپ یہی لکھیں گے کہ ایک دن ایک باغ کے اندر پودا اور گھاس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، گھاس کہتی ہے کہ تم میرے دوست ہو، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو زندگی دی ہے، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، سب کو ایک جیسی دی ہے، لیکن تم کیوں مجھ سے زیادہ لوگ تم سے کیوں پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا بند نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ پھر آپ نے بند نمبر 2 کی کس طرح سے آپ تشریح کریں گے، یہاں سے بند نمبر 2 لیں گے، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ آپ اس کی تشریح کس طرح سے کریں گے کہ اس بند میں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ گھاس پودے سے کہتی ہے کہ تم پہ تو لوگ بڑی عنایت کرتے ہیں، اور دیکھو مجھے لوگ جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور مجھے تو گدھے گھوڑے کھا لیتے ہیں اور مجھے پھیلنے ہی نہیں دیتے، اور تمہیں تو اگر کوئی جانور اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے یا کوئی تم سے کچھ لینا چاہے تو اس کی خبر لے لی جاتی ہے، ڈنڈے سے خبر لے لی جاتی ہے، اس کی پٹائی کی جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ 2 بند کی تشریح کریں گے، پہلا بند، دوسرا بند اور تیسرا بند میں نے آپ کو کاپی میں کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ نے وہ کیا ہے، اور یہ 2 آپ کے گھر کا کام ہوا۔ تو آپ اس طریقے سے گھاس اور پودے کی 3 تشریحات کا کام کریں گے، یہ آپ کا 1.5 پیج پر آئی تھنک کام آئے گا، کیونکہ 8 لائنوں کی تو شعر ہی ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے حوالہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر تشریح کا کام کریں گے۔ نظم کے بند کو، جو بھی بند آپ لکھیں گے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیے گا، جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کو سبق میں سے دیکھ کے اس کے معنی لکھوائے گئے ہیں، آپ کو معنوں کی مدد سے آپ تشریحات کا کام اپنے الفاظ میں کریں گے، بہت ڈیٹیل کے اندر بہت مشکل تشریح نہیں ہے، بہت آسان نظم ہے، اس لیے آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ کلاس 6 مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی، آج کی تشریحات کی کلاس تھی ہماری، آپ نے 3 تشریحات کا بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ کو 3 تشریحات کا کام کرنا ہے، انڈیکس بنانا ہے، اوپر ہیڈنگ اور ڈیٹ ضرور مینشن کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا بند آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، پہلا بند آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اتفاقاً ایک پودا اور گھاس، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر واسطے دونوں کے یکساں ہیں بنی، یہ ایک بند ہوا، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، بند نمبر 2 ہے تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، یہاں سے لے کر اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، یہ نمبر 2 ہوا۔ نمبر 3 ہے چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار،
جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر، یہاں تک تیسرا بند ہوا۔ تو آپ نے 2 بند آگے پیچھے آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ پہلے آپ ایک بند کی تشریح کر لیں، پھر دوسرے بند کی تشریح کر لیں، پھر تیسرے بند کی تشریح کر لیں۔ اس طرح سے اس نظم کی 3 تشریحات کا کام آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا ایک کام رہ جائے گا، وہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی، اور وہ ہوگا کردار مکالمہ نویسی کا کام ہوگا، گھاس اور پودے کا مکالمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کام مکمل کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔